السلام علیکم ٹو ایوری ون، میں ہوں مزمل رشید۔ ایم آر ڈیٹا لیب میں تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو، وہ کوئی بھی کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو ہو، وہ کس طرح سے چلتی ہے، اس کا جو میکینزم ہے وہ کیسا ہے، کیا کیا چیزیں ملنے کے ساتھ آپ کا ڈیٹا کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو میں سٹور ہوتا ہے، اور کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو فیلئر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ آپ لوگوں کے دماغ میں جو بھی سوالات ہوتے ہیں آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو کس طرح سے کام کرتی ہے۔ ڈیٹا ریکوری کوٹیشنز کے لیے آپ مجھے میرے فیس بک اکاؤنٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں ZIMI_RAJPOOT، یا پھر مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں 030648000809۔ تو چلیں آپ لوگوں کو لے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیں جی، ہارڈ ڈرائیو کے دو حصوں کو میں نے کر لیا الگ، ایک ہے اس کا مین بورڈ اور ایک ہے اس کا میڈیا والا حصہ۔ تو آپ لوگوں کو ذرا میں تھوڑا سا کلیئر کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ اوپر سے میں کور اتار دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کے اوپر بہت ساری آئیسیاں لگی ہوئی ہیں۔ مین بورڈ کے اوپر یہ اس کی مین آئی سی ہے، یہ اس کی کنٹرولر آئی سی ہے، یہ اس کی موٹر کے جو ہیڈر کے کنیکٹرز ہیں، یہ کنیکٹرز یہاں پر ٹچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پاور ملتی ہے اور اس کا ہیڈر گھومتا ہے۔ اس کے میڈیا والے حصے میں یہ والے جو آپ لوگوں کو کنیکٹر نظر آ رہے ہوں گے، جن کو میں ٹیزر کے ساتھ چھو رہا ہوں، یہ والے کنیکٹر پوائنٹس مین بورڈ کے ذریعے سے اس کا جو میڈیا ہے اس کو پاور جاتی ہے، اور مین بورڈ اس کو سگنل جاری کرتا ہے کہ اب اس کے اندر ڈیٹا سٹور ہونے والا ہے، اور وہ کس نوعیت کا ڈیٹا۔ تو انہی کنیکٹرز کے ذریعے سے ہی آپ کا جو آپ جب کوئی بھی آڈیو ویڈیو، کوئی ریکارڈنگ یا کوئی بھی ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو کے اندر کاپی کرنے کا اس کو کمانڈ دیتے ہیں، تو یہ اس کو ریڈی کر لیتا ہے۔ جو اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر اسپیشل کوٹڈ پلیٹس ہوتی ہیں ان کو وہ ریڈی کرتا ہے کہ اب اس کے اندر ڈیٹا سٹور ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم ہارڈ ڈرائیو کے اوپر والے حصے کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو دو پورشن نظر آئیں گے۔ ایک پورشن یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ڈیٹا ٹرانسفر پورشن ہے۔ یہاں پہ آپ کی ڈیٹا کیبل لگتی ہے جو دوسرا ایج بورڈ میں لگتا ہے۔ یہ والا حصہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، جو ٹیزر کے ساتھ میں چھو رہا ہوں، یہ اس کا پاور ایریا کہلاتا ہے۔ یہاں پہ سپلائی کے ذریعے سے آپ اس کو پاور دیتے ہیں۔ اس کے ویسے تو پاور کے ٹوٹل 4 پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن باقی کے پوائنٹ اس کو بائی پاس یا محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ والا جو ڈیٹا والا حصہ ہے اس کا یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے، اور اگر آپ ان 4 پوائنٹس کو دیکھیں، جو 4 تارے ہیں، جب بھی آپ ڈیٹا ریکوری ٹول یوز کرتے ہیں یا کوئی اور ٹول یوز کرتے ہیں یا فرم ویئر اپڈیٹ ٹول یوز کرتے ہیں، تو وہ اس 4 پوائنٹ کے ذریعے سے اس ہارڈ ڈرائیو کی بایوس تک ایکسیس لیتا ہے۔ ہارڈ ڈرائیو میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے، آپ ڈیٹا ریکوری کرواتے ہیں، تو انہی پوائنٹ کے ذریعے سے جو ٹول ہوتا ہے، جو کمپیٹیبل ٹول ہے، وہ ہارڈ ڈرائیو کی روٹ تک پہنچتا ہے اور آپ کے مسئلے کو جانچتا ہے۔ لے جی، ہارڈ ڈرائیو کو کر لیا ہم نے اوپن، اور میں پاور لگا کے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جس موٹر کی میں بات کر رہا تھا وہ کون سی موٹر ہے۔ اور یہ وہ ہیڈ ہے جو گھومتا ہے، اس کے نیچے موٹر وائنڈنگ ہوتی ہے جو کہ اس ہیڈ کو گھماتی ہے۔ اس ہیڈ کے بدولت ہی آپ کا سارا ڈیٹا یہ خاص طور پر کوٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سیو ہوتا ہے۔ یہ آرم ہے جس کو میں نے ہیڈ کے اوپر ابھی موو کیا ہے، یہ آرم اس خاص قسم کی کوٹڈ پلیٹ کے اوپر موو کرتی ہے اور مختلف سیکٹرز کی صورت میں آپ کا ڈیٹا اس کے اوپر سٹور کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو بلا وجہ مت کھولیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہے، یا اس پر کسی بھی قسم کا ایکسپیریمنٹ مت کریں۔ آپ لوگ اپنے ڈیٹے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، اور اس حصے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہارڈ ڈرائیو کے کس حصے کا کیا نام ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، ہارڈ ڈرائیو کے اندر اس حصے کا کیا رول ہے۔ اس حصے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے کون سے حصے کی کیا اہمیت ہے، کیا کام ہے۔ یہ جو چیز آپ کو گول گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں ہارڈ ڈرائیو کا پلیٹر، اور پلیٹر کا ہارڈ ڈرائیو میں یہ کام ہوتا ہے کہ اس پلیٹر کو خاص دھات کے ساتھ کور کیا گیا ہوتا ہے، اور اسی دھات کے پلیٹر کے ساتھ آپ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے۔
یہ میگنیٹک موٹر کے ذریعے سے گھومتا ہے اور اس میں ڈیٹا سٹور کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جب بھی آپ کا پی سی بی بورڈ اس کو سگنل دیتا ہے تو اس حصے کے اندر سیکٹر بائی سیکٹر سیو ہوتا رہتا ہے. اب یہ جو آپ کو ایک چکر سا نظر آ رہا ہے جس کو ہم میڈیا بولتے ہیں، میڈیا کے ذریعے ہی سارا ڈیٹا اس پر سٹور ہوتا ہے. اس کو کیا چیز گھماتی ہے جی؟ اس کو سپنڈل گھماتا ہے. اسکریو ڈرائیور کے ساتھ جس چیز کو میں گھما رہا ہوں اس کا نام ہے سپنڈل. اس پارٹس کو سپنڈل بولتے ہیں. یہ ایک میگنیٹک ٹائپ کی موٹر کا یہ پرزہ ہوتا ہے جو کہ اس پورے میڈیا کو گھماتا ہے اور ہارڈ ڈرائیو کا ڈیٹا اسی میں سیو ہوتا ہے. اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں اس کے ایکویٹر کی طرف. ایکویٹر جو پارٹ ہے وہ میگنیٹ اور لوہے کا پارٹ ہوتا ہے. ایکویٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیڈر آرم کو وہ سگنل دیتا ہے کہ کس طرح سے اس نے کتنی رفتار پہ کتنے فاصلے پہ جو آپ کا میڈیا ہے جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہے اس کے اوپر موو کرنا ہے. تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویٹر کے میں اسکریو اوپن کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کتنا پاورفل ہوتا ہے. دراصل اس کے نیچے ایک بڑا خاص قسم کا میگنیٹ ہوتا ہے. میگنیٹ اس کو چپکائے رکھتا ہے اور اس کے نیچے بھی جو ہیڈر آرم ہے اس کے نیچے بھی ایک قسم کا میگنیٹ ہوتا ہے اور درمیان میں کاپر وائنڈنگ ہوتی ہے. تو جو آپ کا بورڈ ہوتا ہے مین بورڈ وہ اس کو سگنل دیتا ہے کہ ہیڈر آرم کو کتنے رفتار کتنے فاصلے پر اس نے موو کرنا ہے. یہ جو میگنیٹ ہے میگنیٹ کے اوپر میگنیٹ آتا ہے اور یہ دونوں میگنیٹ ہی ایک دوسرے کو آپس میں جکڑے رکھتے ہیں اور اس کا جو بورڈ ہے بورڈ ان دونوں میگنیٹس کو کنٹرول کرتا ہے کہ اس نے جو ہیڈر آرم ہے یہ جس کو میں اپنی فنگر کے ساتھ موو کر رہا ہوں اس کو میڈیا کے اوپر اس طرح سے جیسا کہ ہارڈ ڈرائیو کے ہر حصے کو کوئی نہ کوئی چیز کنٹرول کر رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ایکویٹر کو کیا چیز کنٹرول کر رہی ہے جو اس کا ایک خاص حصہ ہے. تو اس کے ایکویٹر کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا ایکویٹر پی سی بی بورڈ. اس کا جو ایکویٹر پی سی بی یا پھر مین بورڈ ہے وہ یہ والا حصہ ہے. یہ بیک سائڈ پر اس کے مدر بورڈ مین بورڈ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اس کا مین بورڈ اس کو سگنل دیتا ہے. دونوں کے درمیان ایک جیک ہوتا ہے وہ اس کو سگنل دیتا ہے کہ اس کے ایکویٹر کو میڈیا کے اوپر کتنی رفتار سے موو کرنا ہے. اوپر یہ جو چیز آپ کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو میں اسکریو ڈرائیور کے ساتھ موو کر رہا ہوں اس کو بولتے ہیں جی ہیڈر آرم کا نوچ. نوچ ایک کونے دار ٹائپ کا اس کا حصہ ہوتا ہے جو کہ میڈیا کے اوپر موو کرتا ہے. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ہارڈ ڈرائیو کا میڈیا ہے وہ نوچ کے ساتھ چپکا ہوا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا سا بالکل فاصلہ ہوتا ہے تاکہ اگر میڈیا کو گھمایا جائے جیسا کہ یہ میں اسکریو ڈرائیور کے ساتھ گھما رہا ہوں تو ان دونوں میں فاصلہ رہے اور جو ہیڈر آرم ہے وہ میڈیا کے اوپر موو کر سکے. آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں میڈیا کو گھما رہا ہوں تو ہیڈر آرم یہاں پہ موو کر رہا ہے اور اسی طرح سے یہ جو چیز ہے یہ اس کے پارکرز ہیں. پارکرز کے اندر اس کا جو ہیڈر آرم کا نوچ ہے وہ پھنس جاتا ہے اور پھر پیچھے سے اس کو یہ حصہ لاک کر لیتا ہے. جب آپ کا ہیڈر آرم بالکل پیچھے آ جاتا ہے تو یہ حصہ اس کو لاک کر لیتا ہے اور یہ حصہ اس کو آگے نہیں جانے دیتا تب تک جب تک اس کا مین بورڈ اس کو آگے جانے کا سگنل نہ دے. اور اسی طرح سے آپ کی ہارڈ ڈرائیو کا پورا ماڈیول کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں سے کوئی بھی چیز مس ہو کوئی بھی حصہ پراپر کام نہ کر رہا ہو تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو کام نہیں کرے گی. بہت سارے لوگ مجھے ہارڈ ڈرائیو دوسرے شہروں سے بھیجتے ہیں. اپنے سٹی سے بھی بہت سارے کیس آتے ہیں تو ان کی کمپلین ہوتی ہے کہ ہماری ہارڈ میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. وہ ٹک ٹک کی آواز اس لیے آتی ہے کہ ان کا جو ہیڈر آرم ہے یا پھر ہیڈ ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اجازت چاہوں گا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کن چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. میں ان تمام چیزوں پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.